الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ پارہ نمبر 2۔ اس پارے میں سب سے پہلے تحویل قبلہ کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ کی طرف تشریف لے گئے تو تقریباً 14 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی۔ حکم آ گیا کہ اپنا چہرہ تبدیل کر دے، مسجد حرام کی طرف کر دے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی بجائے مسجد حرام کی طرف رخ کر لیا اور وہی ہمارا قبلہ ہو گیا۔ تب سے وہی چلتا آ رہا ہے۔ اب اس کی بنیادی حکمت کیا ہے؟ اب جو اللہ نے ہمیں بتا دی ہم اسی کے قائل ہیں، اور جو اللہ نے ہمیں نہیں بتائی اگر تو ہماری سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اللہ نے پارے کے شروع میں تحویل قبلہ کو ذکر فرمایا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس پارے میں بہت سے مسائل، تفصیلی مسائل کو ذکر فرمایا ہے۔ جیسے نمبر 1 روزے کا مسئلہ، روزے کی فرضیت کو بیان کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا سے روزے کی فرضیت کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد روزے کے چند مسائل کو ذکر فرمایا، اور روزے کے مسائل کے بعد اللہ رب العزت نے قصاص کا مسئلہ ذکر کیا۔ تو یہ یاد رکھیے گا، اگر قصاص کے مسئلے پر عمل ہو جائے ہمارا تو یقین کریں کہ ناحق قتل جو ہوتے ہیں ان کے دروازے بند ہو جائیں گے، اگر یہ قصاص والے مسئلے پر عمل ہونا شروع ہو جائے۔ اس کے ساتھ وصیت کا مسئلہ بیان فرمایا کہ اب وصیت کس کو کتنا حصہ ملے گی، اس کا اللہ رب العزت نے اس پارے میں ذکر فرمایا۔ اگر وصیت کا مسئلہ حل ہو جائے، اس پر عمل کر لیا جائے، تو یاد رکھیے گا کہ اگر کسی نے وصیت والے مسئلے پر عمل کر لیا اور اس مسئلے کو سمجھ لیا تو ایک بہت ہی بڑا خاندانی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب کتنا حصہ کیسا ہوتا ہے، جب بھی آپ کو ضرورت پیش آئے آپ مفتیان کرام کے پاس جائیں، ان سے مسئلہ پوچھیں۔ اس کے ساتھ نمبر 4 جہاد کا مسئلہ ذکر کیا۔ یاد رکھیے گا جہاد شریعت کی اصطلاح میں قتال فی سبیل اللہ کا نام ہے۔ اگر کوئی اور کام ہو اس کو جہاد کا نام دیا جائے تو وہ شریعت کی اصطلاح میں نہیں ہوگا۔ شریعت کی اصطلاح میں صرف قتال فی سبیل اللہ کا نام ہے۔ قرآن پاک میں دوسرے پارے میں اللہ رب العزت نے جہاد اور قتال کے مسئلے کو ذکر فرمایا، اور نمبر 5 مرتدین کی سزا کو ذکر کیا ہے۔ مرتدین یعنی جو مسلمان ہو، جو ایمان لے کر آئے بعد میں ایمان سے ہٹ جائے تو مرتد ہو گیا، اس کی سزا کیا ہے اس کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ اس پہ آپ ایک بات یہ سمجھ لیجئے گا کہ مرتدین کو سزا دینا ہر ایک کے ذمہ داری نہیں ہے کہ جو بھی مرضی اٹھ کے اس کو گولی مار دے، یہ عوام کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لہذا میں اس کے تفصیلی مسائل پہ نہیں جاتا۔ مرتدین کی سزا کو ذکر کیا، اور نمبر 6
عورت کے جو ایام ہوتے ہیں، ہر مہینے جو بیماری لگتی ہے، اس مسئلے کو ذکر فرمایا ہے، حیض کے والے مسئلے کو ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا کہ ان ایام میں، ان دنوں میں مرد کا اپنی بیوی کے قریب جانا حرام ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہوا اذا، یہ گندگی ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایام حیض کے دنوں کی حرمت، ان دنوں میں مرد کو بیوی کے قریب آنے سے منع فرمایا ہے۔ نفاس کے دنوں میں، یہ قرآن پاک میں نہیں بلکہ احادیث میں اس کا بتایا گیا ہے کہ نفاس کے حالت میں بھی مرد اپنی عورت کے قریب نہ جائے۔ اب قرآن پاک میں کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ ہم نے جو اللہ رب العزت نے حیض کی علت بتائی ہے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ اس کی علت کیا ہے۔ تو حیض کی علت اللہ رب العزت نے فرمائی ہوا اذن، وہ گندگی ہے، اور یہ علت جب ہم نفاس میں دیکھیں گے تو قیاس کی بنا پر ہم اس کو بھی حرام کا فتویٰ لگائیں گے کہ جیسے حیض کے ایام میں قریب جانا حرام ہے، ایسے ہی نفاس کے دنوں میں بھی قریب جانا حرام ہے۔ اس کے بعد نمبر 7 طلاق کا مسئلہ بیان فرمایا کہ طلاق کب واقع ہوگی۔ یہاں پہ اتنی بات یاد رکھیے گا، ایک طلاق دی، ایک واقع ہوگی، 2 طلاقیں دی، 2 طلاقیں واقع ہوں گی، 3 طلاقیں دی تو 3 طلاقیں واقع ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ چاہے ایک ہی لفظ میں دے، چاہے الگ الگ دے، چاہے اکٹھی دے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک لفظ میں اگر 3 کہا تو 3 نہیں 1 ہوگی، 3 ہی ہوگی۔ اس کے بعد نمبر 8 عدت کا مسئلہ بیان فرمایا کہ عورت کی عدت کیا ہوتی ہے۔ اب عدت ایک قسم کی نہیں، مختلف عورتوں کی مختلف قسم کی عدت ہوتی ہے۔ جیسے نابالغ بچی ہے، اس کا نکاح ہوا، ابھی بالغ نہیں ہوئی، اس کو طلاق ہوگی، اس کی عدت کتنی ہے۔ بری خاتون ہے جس کو حیض نہیں آتا، اس کو ڈیورس ہوئی، طلاق ہوئی، اس کی عدت کیا ہے۔ شوہر اگر فوت ہو جائے اس کی عدت کیا ہے۔ بیوی اگر امید سے ہے تو اس کی عدت کیا ہے، اگر امید سے نہیں تو اس کی عدت کیا ہے۔ تو جب بھی ضرورت پیش آئے تو علماء سے اس مسئلے کی معلومات لے لے۔ اس کے بعد نمبر 9 رضاعت کا مسئلہ بیان فرمایا۔ رضاعت کا مسئلہ تو یاد رکھیے کہ نسب کے ساتھ جیسے رشتہ حرام ہوتا ہے، ایسے ہی رضاعت کے ساتھ بھی رشتہ حرام ہو جاتا ہے۔ جیسے جس عورت کا بچے نے یا بچی نے دودھ پیا، وہ عورت اس کی رضائی ماں ہو گئی، اس عورت کا شوہر اس کا رضائی باپ ہو گیا، اس عورت کا بیٹا اس کا رضائی بھائی ہو گیا، اس عورت کی بیٹی اس کی رضائی بہن ہو گئی، تو یہ بھی محرمات ابدیہ میں آ جائیں گے۔ آخر میں اللہ رب العزت نے اس پارے کے حق کے نمائندے حضرت طالوت اور باطل کے نمائندے جالوت کے واقعے کو ذکر کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت طالوت کو فتح عطا فرمائی، باوجود اس کے کہ حضرت طالوت کے پاس طاقت بھی کم تھی، کثرت بھی کم تھی، فوج بھی کم تھی۔ جالوت کے پاس طاقت بھی زیادہ تھی، کثرت بھی زیادہ تھی، اور فوج بھی زیادہ تھی۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت نے حضرت طالوت کو فتح عطا فرمائی اور اس کا ضابطہ بتا دیا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنی جماعتیں ایسی ہیں
جو طاقت میں چھوٹی، گنتی میں کم، لیکن اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ تو مسلمان غالب ہی مالدیت کی بنا پر نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان غالب ہوتا ہی توکل کی بنیاد پر، بھروسے کی بنیاد پر، ایمانیات کی بنیاد پر۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔